المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ابن عمه ووصيه وخليفته إمام المبين رئيس العارفين ياسوب الدين أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا ومولا الكونين أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد احباب اعزاز، اللہ کا دین صرف اسلام ہی ہے، اس لیے کہ وہی خالق کائنات ہے، اسی نے کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا، اپنی ساری مخلوقات میں اس نے انسان کو خلق کر کے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو جہاں خلق کیا ہے انسان نو سے زمین کو آباد کیا ہے، تو اب یہ بھی اسی کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان انسانوں کو کسی ایک راستے پر چلانے کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کو سنبھالنے کے لیے بھی کوئی قانون، کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی ایسی احکام ضروری تھے جو انسان کو انسان باقی رکھے۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان باقی رہے اور اپنے پروردگار کی بندگی کو ادا کر کے مستحق جنت ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ سلسلہ ہدایت کو قائم کرے۔ اس نے دو طرح کے ہدایتوں کو نافذ کیا ہے، ایک تو ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی یہ ہے کہ وہ انسان کی فطرت ہی میں کچھ ایسے چیزیں، ایسی نیکیاں اور ایسی باتیں وجود کرتی ہیں کہ ہر انسان بغیر یہ سوچے کہ وہ کس مذہب سے ہے یا کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرے، وہ گناہوں سے پرہیز کرے، وہ ظلم کو اختیار نہ کرے، اور نہ صرف یہ کہ ظلم کو اختیار نہ کرے بلکہ ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو وہ ظالم سے دوری اختیار کرے، مظلوم کے ساتھ ہمدردی رکھے۔ یہ ایسی بنیادی ہدایتیں ہیں جو اللہ نے انسان کے فطرت میں، اس کے نفس میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں۔ اور دوسری جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجی ہیں، وہ اپنے ہادیان برحق کو بھیجا تاکہ انسان چونکہ مرکب ہے خطا و نسیان کا اور نیک اعمال کا، تو جہاں وہ نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں اسے فجور بھی اس کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ نیکی کرتے ہوئے بھی بعض مرتبہ لغزش کھا جاتا ہے۔ تو ان لغزشوں سے بچانے کے لیے اور احکام پروردگار عالم کو صحیح طریقے پر سمجھانے کے لیے اس نے انبیاء کا سلسلہ رکھا، اوصیاء کا سلسلہ رکھا، ائمہ معصومین کا سلسلہ رکھا۔ یہ محض اس لیے تھا کہ انسان ان سے ہدایت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو ایک ایسا روشن باغ بنائے کہ جس میں وہ اپنی اس زندگی کو آخرت کے لیے
एक गुलदस्ता बना के लेके चले ताकि उसे दुनिया भी हासिल हो जाए, दीन भी हासिल हो जाए। लेकिन ऐसे होता ही आया है और शायद क़यामत तक होता भी रहेगा कि इंसान की नफ्स पर हमेशा गलबा रहता है ख्वाहिशात का। तो अल्लाह ने अक्ल भी दी है, नफ्स भी दिया है ताकि इंसान अपने अक्ल के ज़रिए से नफ्स के ख्वाहिशात पर गलबा हासिल करे और बुराइयों से परहेज़ करे। और इसके लिए जा बजा आइम्मा मासूमीन के और अंबियाए कराम के वाक़यात हैं, उनके अक़वाल हैं, ताकि इंसान उनसे सबक हासिल करता रहे। अब जब दुनिया में होता ये आया है कि जब भी किसी के साथ, ख़ास तौर पर हम मुसलमानों में ये बात आम हो गई है और अक्सर लोग ये एक्सक्यूज़ भी बनाते हैं कि जब उनसे किसी अहकाम खुदा की पाबंदी करने के लिए कहा जाता है तो फ़ौरन कह देते हैं कि हमारी मर्ज़ी है, ला इकराहा फ़िद्दीन। हालांकि इतना गलत लफ्ज़ को नहीं कह सकता हूँ, वो तो अपनी हकीकत है, इसलिए कि कुरान में हुक्म है तो उसको तो गलत नहीं कह सकता, लेकिन उसका मतलब जो निकाला जाता है वो गलत निकाला जाता है। इसलिए कि इस्लाम के माने है तस्लीम करने, टोटल सबमिशन है। एक मर्तबा जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर इस्लाम में दाखिल हो गए तो अब यहाँ कोई छूट नहीं है कि कुछ अल्लाह की मर्जी पर चले, कुछ अपनी मर्जी पर चले, सुभान अल्लाह। बल्कि इंसान के लिए तो ये लाजिम हो जाता है, मुसलमान के लिए तो ये लाजिम हो जाता है कि हर कदम पर अल्लाह ही की मर्जी को पेश नज़र रखे। यहाँ ना अपनी ख्वाहिश होती है, ना अपनी मर्जी सामने आती है, बल्कि होना तो यूँ चाहिए कि अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म पर से कुर्बान कर देना पड़ता है। इसी को ईसार कहते हैं, इसी को कुर्बानी कहते हैं। एक सलात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो इस तरह से जब इंसान कबूल कर लेता है इस्लाम तो फिर यहाँ जबर ही जबर है। इस्लाम को कबूल करने के लिए जबर नहीं है, ये अपनी अक्ल पर मुनहसिर है कि वो गौर व फिक्र करें और देखें कि वहदानियत क्या है, नबूवत क्या है, इमामत क्या है, क़यामत क्या है। इसमें जबर नहीं है, इसलिए उसूल दीन में कोई तकलीफ भी नहीं है, बल्कि इंसान को अपनी अक्ल व फहम और शऊर के ज़रिए से अल्लाह की मारिफत हासिल करना है, अंबिया और आइम्मा की मारिफत हासिल करना है और इस्लाम को कबूल करना है। लेकिन जब इस्लाम को कबूल कर लिया है तब हर मंजिल पर इंसान मजबूर है कि अगर अल्लाह कहे कि नमाज पढ़ो तो चाहे कितनी ही सर्दी हो उठ के नमाज पढ़ना है, कितनी ही गर्मी हो रमज़ान में रोज़े रखना है, चाहे दौलत बहुत है, दिल नहीं चाह रहा है खर्च करने के लिए, लेकिन इस्तिताअत मौजूद है तो फिर हज करना वाजिब है। और फिर सबसे बड़ी जो हुक्म है वो इंसान के लिए उसकी जान की कुर्बानी है। तो जब तक कि मासूम का इरशाद न हो, मासूम का हुक्म न हो, जिहाद वाजिब नहीं होता। तो हर तरीक़े से इंसान मजबूर हो जाता है अल्लाह की राह में उसके अहकाम की पाबंदी की जाए। लेकिन जब इन पाबंदियों से इंसान अपने आप को आज़ाद रखना चाहता है तो फिर अब वो न तो मुसलमान ही रहता है न तो फिर इंसान ही रहता है। इसलिए कि जहाँ अल्लाह की राह से इंसान हट जाता है और अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर गामजन हो जाता है तब उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, हकीकत क्या है, अफसाने क्या है, जुल्म क्या है, और उसके लिए सिर्फ अपनी नज़र में सिर्फ अपना ही नफ़ा, अपना ही फ़ायदा देखता है। वो ये गौर नहीं करता कि मैं अपने नफ़े के लिए किस पर कितना जुल्म कर रहा हूँ, मैं अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने किन भाइयों का हक मार रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचता, मैं ये नहीं गौर करता कि मेरी इस तरह से ज़िंदगी गुजारने से मैं अल्लाह के सामने कितना गुनहगार हो जाता हूँ।
لیکن دنیا یہ کہہ کر آسانی سے نکل جانا چاہتی ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً اللہ غفور و رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ قبول کرنے والا ہے توبہ کو، لیکن وہ ان گناہوں کو معاف کرے گا جو اللہ کے گناہ ہیں، اللہ کے حکم کے جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن انسانوں کے حقوق کو اگر پامال کیا ہے تو وہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انسان ہی اسے معاف نہ کر دے۔ یہ بڑی منزل ہوتی ہے، تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ اللہ کے واجبات کو ادا کرتا ہے، اللہ کے احکام پر پابندی کرتا ہے، تو وہاں وہ یہ بھی غور کرے کہ آیا وہ حقوق انسانی کو بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسا ہی کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لے، اپنے آپ کو اس منزل پر لا لے، اور اگر اللہ کا گناہ کر رہے ہیں تو پھر توبہ کر لیں، اور بندوں کا گناہ کر رہے ہیں تو اس کی تلافی کر لیں۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی 4 روزہ زندگی ہے، اور یہاں رہا ہے، انبیاء نہیں رہے، ائمہ نہیں رہے، تو پھر ہم کب تک رہ سکتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہے۔ عزیزان گرامی، جو کچھ بھی ہم حاصل کریں گے وہ یہیں رہ جائے گا، لیکن جو چیز ہم یہاں حاصل کریں گے آخرت کے لیے وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ یقیناً اسلام پر عمل کرنا، اسلام کو اپنانا، انسان کو اسلام پر چلنا ایک بڑی آزمائش ہے، ایک بڑی جہاد ہے، اس لیے کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد بالسیف ہے اور ایک جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالسیف جو ہے، تلوار سے جنگ کرنا، وہ پھر بھی آسان ہے، لیکن نفس کے ساتھ جہاد کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان کو ہر قدم پہ جہاد کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اہل بیت کی محبت میں جو اس دنیا سے گزرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ایسا پیمانہ ہے کہ مومن کو ہر قدم پر مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس سے، اور لوگوں سے، اور مسلمانوں سے، امت سے، اس لیے کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر ہمیشہ سے ظلم کرتے آئے ہیں۔ یہ 1400 سال کی تاریخ یہی رہی ہے کہ نام علی لیا جائے تو قتل کر دیے جاتے تھے، نام حسین لیا جاتا تھا اور جا رہا ہے تو جب بھی گھر جلائے جا رہے تھے، آج بھی گھر جلائے جا رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت پر قائم رہنا یہ بڑا جہاد ہے، بڑی منزل ہے، جو اس منزل پر اپنے آپ کو زندگی گزارتا ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے اسی محبت میں، تو یقیناً خداوند عالم اور رسول اکرم نے اسے شہادت کی منزل دی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، جب اسلام قبول کیا ہے، اسلام پر چلنا چاہیے تھا، لیکن جیسے رسول نے اسلام کو پیش کیا، ایک اسلام تھا، لیکن آج کتنے اسلام ہے، ہر ملک میں الگ اسلام ہے، ہر شہر میں الگ اسلام ہے، ہر خاندان میں الگ اسلام ہے۔ یہ آخر کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اور اگر سمجھا بھی ہے تو اپنی خواہشات پر اسلام کو قربان کر دیا، اور حکومت اور اقتدار کی خاطر اسلام کو پس پش ڈال دیا۔ اس وجہ سے ظلم کا راستہ کھل گیا، ظلم ہوتا رہا، اور جنہوں نے اسلام کے راستے پر چلنا چاہا تو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کی اولاد کو قتل کیا گیا۔ بس یہی تاریخ ہے اسلام کی، کہ ایک طرف ایک اسلام ایسا ہے جو اقتدار پرست ہے، ایک طرف اسلام ایسا ہے جو حق پرست ہے۔ تو ابتدا ہی سے اسلام
میں دو چیزیں چلی ہیں، ایک وہ جو دنیا پرست رہے ہیں، ایک وہ جو حق پرست رہے ہیں اور ہمیشہ حق پرست ہی نقصان اٹھاتے رہے اس دنیا میں، لیکن جس دنیا میں جہاں نقصان اٹھایا ہے وہاں آخرت میں وہی کامیاب رہیں گے، کامران رہیں گے۔ عزیزان گرامی، بس یہی تاریخ جو بعد رسالت شروع ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ 61 ہجری میں کربلا کی صورت میں پیش آیا کہ کربلا میں کیا تھا؟ اسلام تھا، نماز